جو کلمہ پا لے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا؟ یہ اللہ اور ابو طالب کے درمیان ایک ایگریمنٹ پہلے ہی طے پا گیا تھا. اس نے اسے کہہ دیا تھا کہ میرا نبی تیرے گھر میں آئے گا، تیرا علی میرے گھر میں آئے گا. جو قریب بیٹھو گے زحمت کرتے رہنا. میرا نبی تیرے گھر میں آئے گا، تیرا علی میرے گھر میں آئے گا. میں تیرے نبی کا نام تو محمد رکھ دینا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھ دوں گا. لیکن اگر میں احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دیتا رہا، کل دنیا کہے گی اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ کرتا رہا. ایک احسان میں تجھ سے بڑھ کے کر دوں گا. میرے مالک وہ احسان کیا ہے؟ فرمایا میرا نبی تیرے گھر میں آیا، تیرا علی میرے گھر میں آئے گا، تو میرے نبی کا نام محمد رکھنا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا. ایک احسان میں بڑھ کے کر دیتا ہوں. مالک وہ احسان کون سا ہے؟ فرمایا تو میرے نبی کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھا. ہائے ہائے، سارے بولو مل کے حیدری. جس نے دیکھنا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا، تاریخ کیا تھی، اور کب ابو طالب مسلمان ہوئے تھے، اسے میں دعوت فکر دیتا ہوں. تحریر میں نہیں، تقریر میں نہیں. اگر بات حضرت ابو طالب کے ایمان کی ہے تو میں اسلام آباد جیسے شہر میں ویڈیو کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جناب پیر سید نزاکت حسین نقوی، جناب سید حامد نقوی صاحب، دو معتبر عزادار سیدزادوں کی موجودگی میں ممبر آل محمد سے اعلان کرتا ہوں، جگہ فیصل مسجد منتخب کر لے ہم وہاں آ جاتے ہیں، بادشاہی مسجد میں آنا چاہو ہم وہاں آ جاتے ہیں، مرضی کے مولوی لے کے آ جا. اگر تو نے ابو طالب کا ایمان دیکھنا ہے تو پھر ہم صرف ابو طالب کا ایمان نہیں دیکھیں گے، ہم ہر کسی کے باپ کا ایمان دیکھیں. پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس کس کا باپ کس کس دور میں کیا کیا کاروبار کرتا رہا تھا، کس کے باپ کا مذہب کیا تھا، کس کا باپ زمانہ جاہلیت میں بتوں کے منہ سے مکھیاں اڑانے کا کاروبار کرتا تھا، کون بت پرست ہوتا تھا، کون آتش پرست ہوتا تھا. مجھے آل محمد کی عزت کی قسم تجھے مولویوں نے یہ بتا دیا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور مردوں میں سب سے پہلے فلاں اسلام لے کے آئے تھے، مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے خدمات دی تھی. اپنے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے صرف ان سے اتنا پوچھ، اسلام کی پہلی دعوت کہاں پہ ہوئی تھی، اسلام کا پہلا جلسہ کہاں پہ ہوا تھا، مذہب اسلام کی پہلی مجلس کہاں پہ ہوئی تھی جہاں 40 کافر اکٹھے کیے گئے تھے، لنگر کا انتظام کیا گیا تھا، تقریر کرنے والا محمد تھا، موضوع لا الہ الا اللہ تھا. وہ مجلس جس صحن میں ہوئی وہ گھر ابو طالب کا تھا، جس نے دریا بچھائیں وہ حضرت عمران تھے، جس نے دعوت کا اہتمام کیا وہ علی کا باپ تھا، جو لنگر تقسیم کرتا تھا وہ علی کے بھائی تھے. مجھے ذکر حسین کی عزت کی قسم ہے، جاؤ جا کے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ ابو طالب کا گھر کس شہر میں تھا، کہتے وہ مکے میں تھا. اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ اللہ کا اپنا گھر کہاں پہ تھا، وہ کہتا وہ بھی مکے میں تھا. تو جب اللہ کا اپنا گھر مکہ میں تھا تو پھر بات اسلام کی ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ آج تیرے ذہن میں تو آ گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کیا تو خدا کے علم غیب کا بھی منکر ہو گیا کہ اللہ نہیں جانتا تھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھنا؟ اگر اللہ جانتا تھا پھر اسے ضرورت کیا تھی کافر کے گھر میں اسلام کی میٹنگ کرتا، کفر کے صحن میں اسلام کا اجلاس کرتا، کافر کے صحن میں لا الہ کی بات کرتا؟ اس کا مطلب اسلام مقروض ہے ابو طالب کے گھر کی روٹیوں کا. ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت کیوں ہوئی؟ مولویوں کے چہرے زرد ہو گئے، مولویوں کی زبانیں گونگی ہو گئی اور ایک ہی دلیل دی کہ اللہ کے گھر میں اسلام کا جلسہ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کے گھر میں اس دور میں بت رہتے تھے، اللہ کے گھر میں اس دور میں بت رہتے تھے، اللہ کے گھر میں اس دور میں بت رہتے تھے. اسلام آباد بولے نہ بولے عقیدہ ضرور بولے گا. اس کا مطلب تیرے مولوی اندر سے مان گئے ہیں کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. مل کے بولو بن جا اٹھا کے حیدری. آؤ تاریخ میں تعاقب کرتے ہیں کہ حضرت عمران کا مذہب کیا تھا. آئیں دیکھتے ہیں جس کے بھائی کا نام عبداللہ ہو اس کا مذہب کیا تھا. اور یہاں بھی یہ بات بھی میں طے کر دوں، یہ بھی دشمن آل محمد کی سازش ہے کہ اس شخصیت کو کنیت کے ساتھ مشہور کیا گیا. کتابوں میں، تقریروں میں، تحریروں میں ابو طالب ابو طالب ابو طالب، یہ نام تو نہیں، یہ تو کنیت ہے. طالب کے باپ عرب میں رواج تھا یا بیٹے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یا باپ کے نام سے یاد کیا تھا. سیدھا عرب والے نام نہیں لیتے تھے، یا بیٹے کے نام سے یا باپ کے نام سے. اور وہ بڑا شریف ہوتا تھا جو باپ کے نام سے مشہور ہے. حضرت عمران نام ہے سرکار کا، سخی کا نام عمران.
लुगत उठा के देखो, डिक्शनरी उठा के देखो कि इमरान किसे कहते हैं। लुगत में लिखा है उजड़ी हुई जगहों को आबाद करने वाले को इमरान कहते। अब नाम इमरान था तो नाम कुनियत से मशहूर क्यों किया गया? मौलवी सादा नहीं, चालाक है। मौलवी सिंगल पे डबल चलता है। इसने इसलिए अबू तालिब मशहूर किया। अगर इमरान लिखेगा तो बच्चे पूछेंगे ये कुरान में आले इमरान कौन है? हाय हाय, नाम कुरान में, सूरत पूरी आले इमरान। सूरत का नाम सूरा इमरान नहीं, आले इमरान। इमरान की आल, इमरान की औलाद। इस सूरत में अल्लाह ने टाइटल दिया है इमरान की औलाद का। अब कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं। आओ मिलके बैठ जाते हैं। हुकूमतों के सहारे पे अली को भौंकने का फायदा कोई नहीं होता। जिसे कल प्रोटोकॉल दिया जाता था उसी को रात आपके शहर की जेल में बंद कर दिया गया। ये हुकूमत वालों की औकात होती है। कल तक हुक्मरान थे, जब जलील हो जाएं तो फिर सुलाखों के पीछे। अली कल भी बादशाह था, अली आज भी बादशाह है। हुकूमतों वालों का कोई मजहब क्या, हुकूमतों वालों का कोई अकीदा क्या। नाम है इमरान और अल्लाह ने सूरत भेजी आले इमरान। मेरे मालिक तूने आले इमरान क्यों भेजी? तूने नबियों के नाम पे सूरतें भेजी। सूरह यूसुफ है, सूरह यूनुस है। तूने नबियों की माओं के नाम पे सूरतें भेजी, सूरह मरियम है। यहां आले इमरान क्यों कहा गया? इसका मतलब है अल्लाह किसी इमरान की औलाद याद करवाना चाहता है। कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं। मौलवी इकट्ठे करें, आंखों में आंखें डाल के हमें इतना बताएं ये कौन इमरान है जिसकी आल का जिक्र है। आदम से लेके खातम तक मैं तारीख की जिम्मेदारी अपने मातमी कांधों पे लेता हूं, बिल्कुल खतीबाना दयानतदारी के साथ। मजहब आलम इस्लाम में 3 इमरान गुजरे हैं बाबा अहमद शाह जी। पहले इमरान हजरत मूसा के बाप, दूसरे इमरान हजरत मरियम के वालिद, तीसरे इमरान हजरत अली के वालिद। अब कुरान में सूरह आले इमरान है। इन तीनों में से जो इमरान भी मौलवी मुंतखब करेगा हमें कोई एतराज नहीं। अगर मूसा का बाप है मैं फिर भी कबूल करूंगा, तो ईसा का नाना कहे मैं फिर भी मान जाऊंगा, तो अली का बाप कहे मैं फिर भी तेरे हाथ चूमूंगा। लेकिन तीनों में जो भी इमरान हो उसकी औलाद होनी जरूरी है, उसकी आल होनी जरूरी है। क्योंकि खुदा ने कुरान में सूरह इमरान नहीं भेजी, सूरह आले इमरान भेजी है। अगर तू मूसा का बाप कहे था तो मौलवी तेरी शक्ल बिगड़ जाएगी, क्योंकि मूसा का तो बेटा ही कोई नहीं था। अगर तू मूसा का बाप नहीं तो फिर तू ईसा का नाना कहेगा, तो ईसा की तो शादी नहीं हुई थी। फिर तीसरा एक ही इमरान बचता है। कुरान में आले इमरान है, पर्दे में लाले इमरान है। बिस्मिल्लाह से किस इमरान का मजहब तलाश कर रहे हो? मुअर्रख से पूछते हो? पहले बता, मुअर्रख मुसलमान पहले हुआ था या अबू तालिब पहले था? जिनसे तू अबू तालिब का ईमान पूछ रहा है उनके तो अभी बाप दादा भी काफिर थे जब अबू तालिब इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। अभी किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था, अभी सारा मक्का काफिर था और अबू तालिब तलवार निकाल के नबी के साथ चलते थे। सारा मक्का काफिर था। अभी ये काफिर थे। मैं बात, वीडियो कैमरा भी है और लाइव मजलिस भी जा रही है। इशारा करने लगूं, किनाए के साथ कहने लगूं, जो वसूल करेगा मैं उसे दाद दे दूंगा। बाबा जी जुमला सुनिएगा। अभी सारा मक्का काफिर है। अभी ये काफिर मदीने पहुंचेंगे, फिर ये मुसलमान होंगे, फिर ये नबी पे ईमान लाएंगे, फिर ये नबी की सोहबत में बैठेंगे, फिर ये सहाबी होंगे, फिर इन्हें रजी अल्लाह कहा जाएगा। इतना टाइम है अभी काफिर को रजी अल्लाह होने में। अभी इतना लंबा पीरियड है। अभी सारे काफिर और अबू तालिब इस्लाम की खिदमत कर रहा। चले एक वाकया और यहीं पे इजाजत। अरहजुल मुतालिब मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताब, सीरतुन नबी मौलाना शिबली नुमानी की किताब, मदारजुन नबूवा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की किताब, ईमान अबू तालिब डॉक्टर ताहिरुल कादरी की किताब। वीडियो कैमरे की मौजूदगी में 4 किताबों का नाम मैंने मिंबर से लिए।
सारी किताबों में किस्सा तवातर के साथ नकल है। मक्का में कहत बढ़ गया, कहत पड़ा बारिश ना होने की वजह से, बारान रहमत का नजूल नहीं हो रहा था। मक्का में भी इस्लाम आया ही नहीं, अभी नबी ने कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा, ये बात ज़हन में रखिएगा, अभी इस्लाम नहीं आया। मक्के में कहत पड़ गया, सर बारिश नहीं हो रही, सारा मक्का परेशान हो गया। अपने अपने बुतों के सामने हर एक कबीले ने सर टेका, बुतों से मिन्नतें की, बारिश न हुई। मक्का के सरदार इकट्ठे हुए, तय ये पाया कि एक दिन रखा जाए जिसे यौम दुआ कहें, सारे कबीले अपने अपने बुत लेके आओ, क्योंकि ये अरबों का कल्चर था कि अरब हर कबीला अपने बुत की पूजा करता था। ये इतने खुददार थे, ये दूसरे कबीले का बुत भी नहीं पूछते थे। कबीला भी अपना, बुत भी अपना, कबीला अमीर, अल्लाह भी अमीर। हाँ हाँ, ये अरब का कल्चर था। हिस्ट्री ये कि अमीर कबीलों के बुत अमीर, अमीर बुत से मुराद क्या है? उनके हाथों में सोने के कंगन होते, गले में जवाहरात होते थे। गरीबों का बुत कोई आटे का, कोई दाल का। गरीबों के बुतों को गरीब चढ़ावे, अमीरों के बुतों को अमीर चढ़ावे। ए क्लास बुत भी थे, सी क्लास बुत भी थे। अब सब ने तय पाया कि अपने अपने बुत लेके मक्के के बाहर फलां चटियल मैदान में आए, वहां बुतों को रखें। सब ने कहा जी ठीक है, हर कोई अपना अपना बुत लेके आएगा। और मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं आपके सामने, और यही वाकया यहीं पे गुफ्तगू। और ये तय पा गया मक्के के सरदारों में कि जिस बुत के आगे झुकने की वजह से बारिश हुई, उसे सारा मक्का मुश्तरका बुत तस्लीम करेगा। फिर बेशक अपने अपने खुदाओं को सजदा करो, लेकिन उस बुत को तुमने मुश्किल कुशा समझना है। जितनी जल्दी वो हाजत सुनता होगा, फिर हर कबीला अपनी जल्दी दुआ कबूल करवाने के लिए उस बुत को झुके। यानी कि बुतों का इलेक्शन होने लगा। यही हुआ ना कि आओ जी अपने अपने बुत लेके आ जाओ। सारे सरदारों ने कहा कि अरब के कबीले बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन अरब का वो पंचायत नहीं होती, वो अरब की मीटिंग नहीं होती जिसमें हाशमियों की नुमाइंदगी ना हो, क्योंकि पूरा मक्का कम्मी था, ये घर सरदार था। काश वक्त होता मैं तफसील पढ़ देता। भूख के दिनों में रोटी, अच्छा जी, भूख के दिनों में रोटी नहीं घर से मिलती। हजरत हाशम को होशम से निकला है। होशम कहते शोर में भगोई रोटी खिलाना, शोर में भगोई रोटी को होशम कहते हैं, जो खिलाए उसे हाशम कहते हैं। यानी कि अगर तारीख में खानदान रसूल पढ़ा जाए, ये मौलवी ने बकवास किया ना कि नबी के घर न बोरी थी न बिस्तर था, जिसके आने पे 100 ऊंट सदका दिया गया हो। हजरत अब्दुल्लाह के लिए 100 ऊंट की कुर्रानंदाजी की थी। बहुत बड़ा ये एक तारीख का बाब है कि मन्नत मानी थी कि बेटा होगा, तो एक राह खुदा में 10 बेटे हुए, बार बार कुर्रा हजरत अब्दुल्लाह के नाम पे निकल रहा था। थे बड़े खूबसूरत। बाप ने खाना काबा में जाकर रजा की बेटा बचाना चाहता हूँ, 100 ऊंट सदका दिया था हजरत अब्दुल्लाह का। उस खानदान की बात हो रही है। इन्होंने कहा जाएं जाके हाशमियों से पूछें कि तुम अपना कौन सा बुत लेके आओगे। बात समझ में आ रही है सरकार? क्योंकि हर कबीले ने कहा कि हमने आज तक हाशमियों का बुत नहीं देखा। भाई किसी ना किसी अल्लाह को तो ये मानते होंगे, हमने आज तक जुर्रत नहीं की इनसे पूछने की। सरदार बिस्मिल्लाह बाबा जी, अब जाके इनसे पूछे कि अब बताओ, अब सारे खुदा जो आ रहे हैं, तुम्हारा कोई है तो लाओ, या तो खुदा लाएंगे या फिर पूरा मक्का ये मानेगा ये किसी की भी इबादत नहीं करता। उन्होंने कहा बात बड़ी ठीक है, आए चलते हैं हाशमियों के दरवाजे पे। 40 सरदारों में 10 सरदार मुंतखब हुए, 10 में से 3 तय पाए। ये गए हजरत इमरान की हवेली पे, दरवाजे पे दस्तक दी। सेहने ईमान से कुल्ले ईमान के बाप का कदम बाहर आया। दरवाजे पे कुफ्र की मुअय्यन तादाद देखी जो हर दौर में इतनी ही रही थी। सरकार हजरत इमरान ने कहा कि आज बुजुर्ग दरवाजे पे किस वजह से
انہوں نے کیا کہ آپ نہیں جانتے کہ مکہ میں قحط ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں؟ فرمایا روٹی چاہیے تو آ جاؤ، ہم کھلا دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں مفلسی نہیں ہوتی، ہم بانٹنے والے ہیں۔ فرمایا کوئی ذخیرہ؟ فرمایا کوئی ذخیرہ نہیں۔ اچھا، تو پھر ہم نے یہ طے پایا ہے کہ ہم اپنے بتوں کو لانے لگے۔ آپ کا بھی کوئی بت ہے تو پھر لائیے گا ضرور، اگر آپ کا سچا ہوا پھر ہم اپنے بت توڑ کے آپ کے بت کو مان لیں گے۔ حضرت ابو طالب نے کہا وقت کون سا طے پایا؟ انہوں نے کہا جی کل مکہ کی فلاں پہاڑ کے پیچھے اپنے اپنے بت لے کے آنے۔ حضرت عمران نے کہا انتظار کرنا، ہم بھی آئیں گے۔ لے جی اگلا دن طے پایا، ہر ایک نے کاندھے پہ اپنا اللہ رکھا، دو دو چار چار بندے خدا اٹھا کے چل رہے تھے۔ مکہ کے چٹیل میدان میں جس کا امیر بت تھا اس نے اونچائی پہ رکھ دیا، جس کا مسکین تھا اس نے نیچے رکھ دیا۔ بت پہاڑی پہ سجا دیے گئے، سامنے ہر ایک قبیلہ اپنے بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا کہ آج بارش ہو نہ ہو عزت رہ جائے، آج ہمارا بت جیتے، آج ہمارا خدا جیتے۔ لوگ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، نظریں تھی ہاشمیوں کے دروازے پہ۔ ابھی تک یہاں سے کوئی نہیں آیا۔ میں نے 4 کتابوں کے حوالے دیے، ممبر پہ دیے، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں دیے۔ مجلس میں کوئی پوچھے نہ پوچھے، گاڑی میں بیٹھتے فوراً فون آ جاتا ہے، سائی وال سے بول رہے ہیں آج آپ نے ڈھلیالہ پڑھا ہے۔ مجلس تو نشر ہو رہی ہے نا جی، آواز تو کہیں نہیں دب جاتا ہے، مکرنے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں۔ 4 کتابوں کے میں نے حوالے دیے، 4 کتابوں میں لکھا بابا جی خصوصی دعا، نظریں تھی ہاشمیوں کے دروازے۔ بابا جی اب دیکھ رہے تھے کہ ہاشمی کون سا بت لائیں گے۔ اب بارش والی آرزو گئی، دل میں اگلی خواہش تھی ہاشمی کو بت کون سا ہے، امیر خاندان ہے، پتہ نہیں بت کیسا ہوگا۔ نظریں ہاشمیوں کے دروازے پہ، ہائے ہائے۔ اگلا جملہ سننا، ابو طالب کے صحن کا دروازہ کھلا، پہاڑی کے پیچھے سے حضرت ابو طالب چلے۔ لوگوں نے کہا ابو طالب ہے تو خدا اس کا کہاں ہے؟ ابو طالب اکیلا آ رہا ہے تو اس کا اللہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ کے پیچھے سے حضرت ابو طالب نمودار ہوئے، کاندھے میں 5 سال کے محمد کو بٹھایا ہوا۔ کتاب کے جملے ہیں 5 برس کے پیغمبر کو کاندھوں پہ بٹھا کے نبی کے چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پکڑے ہوئے حضرت ابو طالب ایسے چل رہے تھے جیسے خندق کے میدان میں علی بھی کبھی چلا تھا۔ چلتے چلتے حضرت عمران مکہ کی اونچی چوٹی پہ چلے گئے۔ کتابیں کہتی ہیں اس دن اتنی اونچائی پہ حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے تھے کہ مکہ میں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی عورتوں کی گود میں بچے بھی حضرت ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ شاید ابو طالب رسالت کے لیے غدیر کا منبر سجا رہا تھا۔ حضرت ابو طالب نے مکے کی پہاڑی کا انتخاب کیا، پہاڑی پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو طالب نے کہا تم نے اپنے اپنے بتوں کو واسطے دے دیے، کیا بنا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو بڑے واسطے دیے، بارش نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عمران نے کہا چھوڑو اپنے بتوں کو، اب میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ سارے مکے کی نظر ابو طالب کے چہرے کو گئی۔ 4 کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو طالب نے نبی کے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہا اللہم انی اسألک بحق الیدا، میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ بارش برسا دے۔ اتنا ہونا تھا یا مکے میں ایک بدلی آئی اور بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ ادھر خدا کی آواز آئی ابو طالب تو نے احسان کر دیا ہے، تو نے اونچائی پہ کھڑے ہو کے محمد کی رسالت کا اعلان کیا ہے، میں پلانوں کا منبر بنوا کے علی کی ولایت کا اعلان کروں۔ ایک ہی روایت، اس کے علاوہ دوسری روایت بابا جی مولا کی عزت قسم حضرت ابو طالب کے معاذ اللہ کفر پہ جو یہ ثابت کرتے ہیں، ایک ہی روایت، دوسری روایت کوئی، ایک روایت وہ کیا کہ آخری وقت میں نبی نے حجرے میں بیٹھ کے کان میں کہا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے، اور پھر آگے تینوں روایتوں میں بالکل ایک ہی جملہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پہ آ کے انہوں نے نتیجہ طے کر لیا کہ معاذ اللہ نہ یہ مسلمان تھے، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا۔ 3 طرح سے روایتیں ملی، نسائی سے، ابن ماجہ سے، صحیح مسلم سے، صحیح بخاری سے، مشکات سے، ترمذی سے۔ جتنی مسلمانوں کے نزدیک معتبر کتب ہیں اس میں 3 روایتیں ملی، تینوں روایتیں مختلف صحابیوں سے، اور جب یہ نقل ہوتی ہوتی پیچھے گئی تو تینوں کے تینوں کا سلسلہ عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے جوڑ دیا کہ تینوں راویوں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کہہ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا۔ تینوں صحابیوں نے
عبداللہ ابن عباس سے نوکر کی محنت اچھی لگے دعا صدا سے وصول کرنی ہے. تینوں راویوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیا کہ عبداللہ ابن، کسی اور کا حوالہ تو دے نہیں سکتے تھے، انہیں حوالہ ہی ہاشمی چاہیے تھا، کیونکہ جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہو رہی اس وقت تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ہاشمیوں کے گھر سے راوی لینا تھا. ہاشمیوں کے گھر سے انہیں راوی ایک ہی ملا کہ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اور نبی کہہ رہے تھے، اور ابو طالب اشارہ کر کے کہہ رہے تھے میں باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. ڈھلیالے کے اس منبر سے لے کے مکے کے مفتی تک اگر کوئی ثابت کر دے میں چوک میں گردن دوں گا. میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ہوں. جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی عبداللہ ابن عباس کی تو عمر ہی 2 سال تھی. 2 سال کی عمر تھی عبداللہ ابن عباس. 95 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کی رحلت ہے. 2 سال عمر ہے عبداللہ ابن عباس. 2 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے. 2 سال کے راوی کی تو نے بات مانی کہ 2 سال کے بچے نے دیکھا کہ رسول نے کان میں کہا کلمہ پڑھ لے، اور ابو طالب نے کہا میں باپ دادے کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، ڈوب کے مر جا. 2 سال کے بچے کی بات تجھے یاد رہ گئی، اور جو پلانوں کے منبر پہ 1.25 لاکھ میں ہاتھ پکڑ کے دکھایا کان میں کہی بات تو نے مان لی. ہاں روایت جو ملی وہ یہ کہ آخری وقت میں رسول نے کہا چچا اپنا عقیدہ انہیں بتا کے جا. فصاحت اور بلاغت دیکھیے گا اس میں باریکی کیا تھی. علم رسالت جانتے تھے کہ لوگوں نے میرے چچا کے ایمان پہ بحث کرنی. آخری وقت میں نبی نے بول کر چچا ابو طالب اپنا مذہب بتائیے. حضرت ابو طالب نے اشارے سے کہا میرا مذہب وہی تھا جو میرے باپ کا تھا. یعنی کہ حضرت ابو طالب نے اپنا اسلام بھی بتا دیا، باپ کا بھی بتا دیا، کہ ایسے نہ ہو کہ میں کلمہ پڑھ کے سنا دوں اور کل کو یہ جھوٹے مسلمان کہیں یہ مسلمان تھے لیکن عبد المطلب کافر تھا. اپنا ایمان بھی ثابت کیا، باپ کا ایمان بھی ثابت کیا، دادے کا ایمان بھی ثابت کیا. اس خاندان میں ایک بھی کفر کی کڑی نہیں. یہاں سے میں اس بچے کو 7-8 سال کے بچے کو اٹھا کے کہوں یہ قرآن پکڑ کہیں رکھ گیا، یہ زمین پہ رکھے گا، یہ اونچی جگہ ڈھونڈے گا کہاں رکھوں. 7 سال کے بچے کو پتا ہے میں نے قرآن کہاں رکھنا ہے. اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے محمد کو کس گود میں رکھنا ہے. جیسا نبی پاک تھا ویسی گود پاک تھی. دشمنی تم نے صرف ابو طالب سے اس لیے لی، اسلام میں سب سے زیادہ خرچہ ابو طالب کا. 3 سال کم عرصہ نہیں ہوتا. 3 سال شیب ابی طالب میں مکے کی پتھریلی زمین پہ ایک پھٹی ہوئی چادر کا سائبان بنا کے ابو طالب اپنا خاندان لے کے بیٹھے رہے. حسین نے کربلا میں کتنے دن پیاس کاٹی؟ 3 دن. ابو طالب 3 سال تک شیب ابی طالب میں مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. پتے اتار کے درختوں کے پتے بچوں کو کھلائے جا رہے ہیں، ابال ابال کے پانی بچوں کو پلایا جا رہا ہے. روزانہ علی پہاڑی سے نیچے اترتے. 12 یا 13 سال کا سن تھا میرے بادشاہ کا. علی اپنی کمر پہ پانی کا مشکیزہ رکھتے، پہاڑ کا ایک ہاتھ سے دامن پکڑتے اور چلتے ہوئے ہاشمیوں کے بچوں کو پانی پلاتے تھے. 3 سال بائیکاٹ رہا خاندان ابو طالب کا. 3 سال کے بعد جب حضرت ابو طالب، یہ ہیں اسلام کے ہیرو جنہوں نے اسلام کے لیے یہ قربانیاں دی. 3 سال کے بعد جب حضرت ابو طالب پہاڑی سے نیچے اترے تو حضرت ابو طالب کی کمزور اور لاغر ہو کے کمر اتنی جھک گئی تھی کہ ابو طالب سیدھا چل نہیں سکتے تھے. جسم میں سوائے ہڈیوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا. جب مکہ کے نیچے آئے رسالت ماب، یہ جملے ہیں کتاب کے، میں بالکل بے عین ہی ویسے پڑھنے لگا ہوں. صاحب کتاب نے لکھا رسول نے حضرت ابو طالب کے سامنے دونوں ہاتھ یوں ماتھے پہ فرمایا چچا تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا. اب میرے اسلام کے دشمن کم ہونے شروع ہو گئے، دین پھیلنا شروع ہو گیا. رسالت ماب نے ہدیہ تشکر ادا کیا اور کتاب کے جملے حضرت ابو طالب کی آنکھ سے آنسو سرکار عمران کی داڑھی میں آئے. رسول نے فرمایا چچا تو نے باپ کے بعد باپ بن کے پالا، ایسے ماں بھی بچے نہیں پالتی جیسے تم نے پالا. چچا رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے رو کے کہا
میرا سردار میری جو نب نہیں تھی وہ گزر گئی، صرف تجھ سے اتنا کہنا اگر پھر بھی تیرے دین کو ضرورت ہو میری اولاد حاصل، کبھی بھی تیرے دین پہ مصیبت آئی میں ابو طالب وعدہ کرتا ہوں میری اولاد تیرے دین کے کام آئے گی۔ ہر بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا، بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا۔ جب ابو طالب کے بیٹوں نے دین بچاتے بچاتے کربلا میں سو گئے تو ابو طالب کی بیٹیاں اٹھ کے کھڑی ہو گئیں۔ بازار شام کے شہزادی کے خطبے میں تذکرہ ہے حضرت عمران کا، بی بی نے خطبے میں کہا میں اس کی بیٹی ہوں جس کا دیوان عرب مشہور تھا، میں اس ماں کی بیٹی ہوں لوگ جس کے مکروس تھے، اتنے لجپال گھر کی بیٹی، جہاں سے بابا ذریت شاہ جی نے جوڑا وہیں سے 2 سطریں آگے پڑھوں گا اور سیدزادہ کے حوالے منبر کروں گا۔ آدھی رات کے وقت اس ملاؤں نے تخت پہ بیٹھ کے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے کو بلا کے لا۔ یہ ملاؤں تخت پہ تھا یا سپاہی زندان میں آیا، اس نے کہا ابن الحسین تجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے۔ ممبر پہ 3 سیدزادے موجود ہیں، 4 سیدزادے موجود ہیں، میں ممبر سے معافی مانگ کے اگلا جملہ پڑھ دیتا ہوں، بلایا چوتھے کو تھا، 5واں بھی اٹھ کے کھڑا ہوا۔ مجبوری کو سیدوں کی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے۔ دونوں باپ اور بیٹا آدھی رات کے وقت یزید کے دربار میں آئے۔ مولا سجاد نے کہا کیوں بلایا تو نے آدھی رات کے وقت؟ یہ کمینہ دے کے کہتا حسین کا بیٹا میں چاہتا ہوں میں تیری قید آزاد کر دوں، میں نے پڑھا تو نے مطمئن ہو کے سنا۔ مولا سجاد نے کہا کیا کہا تو نے؟ اسے کہا میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کروں۔ سجاد رو کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟ رہائی انہیں اچھی لگتی ہے جن کا کوئی لینے آیا ہو، وطن انہیں پیارا لگتا ہے جن کا کوئی گھر آباد ہو، کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سجاد مدینے چلے جا۔ مولا سجاد رو کے کہتے کمینے کس مدینے میں جاؤں جہاں کبھی اکبر ہوتے تھے، جہاں کبھی ابو الفضل العباس ہوتے تھے، تو نے میرا مدینہ غرق کر دیا، اب بتا میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا جہاں بھی جاتا ہے جا، قیدیں آزاد کرتا ہوں۔ سجاد مولا نے فرمایا کیوں قیدیں آزاد کرتا ہے؟ تاریخ کے جملے اس نے دیکھے کہا سجاد مجھے ڈر لگتا ہے۔ اگلا فکرہ بڑا دردناک ہے، مجھے معاف کیجئے گا۔ اس نے کہا سجاد مجھے ڈر لگتا ہے۔ مولا سجاد روئے، فرمایا تو نے نبی کا نواسہ مارا تجھے ڈر نہ لگا، تو نے بغیر بازوؤں کے علی کا بیٹا گرایا تجھے ڈر نہ لگا، تو نے ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازے اٹھوائے تجھے ڈر نہیں لگا، تو نے قرآن کے خلاف نیزوں سے اتارے تجھے ڈر نہیں لگا، تو نے حسین کے سینے کا تویز پورے سفر میں تماچوں سے اڑایا تجھے ڈر نہیں لگا، تو نے ایک رسی میں قرآن کی آیتیں بند کی تجھے ڈر نہیں لگا۔ اب مجھے صرف اتنا بتا دے، اتنا کچھ کر کے اب تجھے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کوئی سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کرے، میں غلط پڑھوں، میں نبی کی بیٹی کا مجرم بنوں، یہ دیکھ کے کہتا ہے اب مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے جسے تو قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کے رونے کی آواز اب بھی میرے دربار میں آ گئی۔ سجاد جب سے تو بہن دفنا کے آیا ہے، وہ خود تو چلی گئی ہے، اس کی آواز نہیں گئی، میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کے تڑپتا ہوں، مجھے تیری بہن کے بین سونے نہیں دیتے، مجھے کبھی لگتا ہے میرے دربار کے اس کونے میں رو رہی ہے، کبھی لگتا ہے اس کونے میں رو رہی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے ڈر ہے یہ چھت میرے اوپر گر جائے گی، میرے اوپر عذاب آ جائے گا۔ سجاد جو چاہتا ہے لے لے، شام چھوڑ دے، سجاد میں مر جاؤں گا، سجاد مجھے نیند نہیں آتی، تو شام چھوڑ دے۔ فاتحانہ لہجے میں حسین کے بیٹے کی آواز آئی، پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں بیٹھی۔ اس نے کہا تو حسین کا بیٹا بھی ہے، امام بھی ہے، ان کا میں امام ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے، وہ شریکت اور حسین ہے، حصے دار وہ ہے، وہ بتائے گی کہ اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ اس نے کہا جا ماں سے پوچھ۔ مولا سجاد زندان میں آئے، سیدزادوں کی موجودگی میں جتنا چھپا سکتا ہوں میں اتنا چھپا رہا ہوں۔ ریت کے مصلے پہ علی کی نمازی بیٹی بیٹھی، سجاد نے آ کے ماں کے پاؤں کے تلووں پہ سر رکھا، اماں یزید قید آزاد کر رہا۔ بی بی سجدے سے سر اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں، پتھر ختم ہو گئے شام میں، کیوں قید آزاد کرتا ہے؟ اماں وہ کہتا ہے سکینہ کے رونے کی آواز آتی، اماں وہ کہتا ہے کہ مدینے چلے جاؤ،
بی بی دے کے کہتی شرطیں ہیں، میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی، میں اس سے منواؤں گی، کل کو تاریخ لکھے، رحم کے ساتھ نہیں اٹھایا، ہم فاتح بن کے اٹھے، ہم نے شرطیں منوائی، ہم شرطیں فرمایا شہداء کے سر چاہیے، لٹا ہوا مال چاہیے، جزلم کا بیٹا بشیر مہاری چاہیے، سواری کے لیے 3 اونٹ چاہیے، سجاد ایک شرط ضرور منوا کے آنا، مجھے شام میں ایک گھر خالی چاہیے۔ سجاد رو کے تھا اما جب رہنا ہی نہیں پھر گھر کرنا کیا ہے؟ رو کے کہتی اٹھنے سے پہلے میں غریب کی مجلس کروانا چاہتی ہوں، جانے سے پہلے میں حسین کا ماتم کروانا چاہتی ہوں۔ سجاد میری صف بھائیوں کی ماری گئی، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا، سجاد مجھے شام میں ایک مجلس کروانے دے، شام کی عورتیں سنے گی، زینب پڑھے گی، میں انہیں بتاؤں کہ میرا سجدے میں مارا گیا ہے، میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا ہے، میں نے ایک ایک شہادت سنا کے جاؤں گی۔ سجاد پھر اسی مجلس کا سلسلہ ہوگا، سجاد اسی مجلس کا صدقہ نگر نگر مجلسیں ہوں گی، سجاد مجھے عزاداری کی بنیاد رکھنی ہے، سجاد مجھے ایک مجلس کروانی ہے۔ سجاد اٹھے، زندان میں آئے، مولا سجاد کی آواز کمینے میری ماں کی شرطیں، اس نے کہا بتائی جائیں، فرمایا شہداء کے سر، اس نے کہا ابھی دیتا ہوں، بشیر مہاری دے دیتا ہوں، 3 اونٹ ضرور دوں گا۔ سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا، اس نے کہا کربلا کا لوٹا ہوا مال یہ ملعون دے کے تھا، یہ شرط منظور نہیں۔ مولا سجاد کی آواز ہے یہ کیوں نہیں مان رہا؟ اس نے کہا سجاد میری مجبوری ہے، 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا، اب مجھے بتا میں تیرا سامان کہاں سے اکٹھا کرواؤں؟ سجاد تڑپ کے رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے، میری ماں کی چادریں مجھے واپس